آپ علم کا ذوق پیدا کریں، اور اس لیے نہیں کہ بحث کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ آپ کی ذہن سازی کرے گا دین، آپ کو جوان کرے گا، آپ کی سوچیں تازہ کرے گا۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، آج کل نا مایوسی بہت زیادہ ہے طبیعتوں میں، لوگوں کا وجود نہیں تھکا، ذہن تھک گیا ہے، لوگ تھکی تھکی باتیں کرتے ہیں۔ اب نوجوان مجھ سے اکثر ناراض رہنے لگ گئے ہیں، میں کوئی بات کروں گا پھر ناراض ہو جائیں گے۔ جوان زیادہ ذرا تھک گئے ہیں، یہ زیادہ تھکے ہوئے ہیں، یہ وقت پہ ہی کہہ دیتے ہیں پورے 12 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا، 3 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا۔ اور خدا کے بندے بس ابھی سے ہی اتنی جلدی؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور عشق کے امتحان بھی اور بھی ہیں، بڑی جلدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سے اگر آپ کے ذہن میں ہو قرآن و سنت تو آپ کوئی کچی بات نہیں کریں گے، کہیں گھبرائیں گے نہیں، کہیں کمزور نہیں پڑیں گے، کہیں آپ کے جملوں سے مایوسی نہیں ٹپکے گی، کہیں آپ کو کمزوری نظر۔ شرط یہ ہے کہ آپ دینی علوم کے قریب ہوں، قرآن و سنت کے قریب ہوں، پھر آپ کو کسی نئے فلسفے کی، نئے سیمینار کی، کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضور طائف چلے گئے، طائف والوں نے پتھر مارے، بات لمبی نہیں کرتے، اشارہ دیتے ہیں، بڑی تکلیف دی، حضور واپس تشریف لائے، ایک جگہ بیٹھے، حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دی، اللہم اہدی قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ جوانوں ذرا حضور کی امید دیکھنا، تو کہتا 3 سال کام کیا ہے، 4 سال کام کیا، تھک گیا ہوں، پڑھ میرے نبی پاک کی حدیثیں، تجھے سکھ کے ساتھ سویا کرے گا، تجھے محنت کرنے میں مزہ آنے لگے گا، تجھے سرور آنے لگے گا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ نبی کریم نے ہدایت کی دعا کر کے کہا زید میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کروں گا، اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گے۔ مجھے بتائیں یہ بات جب کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرائے گا، مجھے کہے گا فلانا نہیں سنتا، فلانا میری بات نہیں سنتا، پھر بوڑھے بزرگ مایوس ہوں گے۔ آپ دین کے قریب آئیں، آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں، حضور کے ارشادات سے روشنی لیں، اور پھر یہ جو دین کا علم ہے نا اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ ہمارے ہاں نا ایک طبقہ ادیبوں کا ہے، شاعروں کا ہے، ایک بیوقوف سے سیاستدان ہے، اللہ ماشاء اللہ، سب کو نہیں میں کہہ رہا، پر جتنے ہیں ان اتنوں کو تو کہنے دو نا، جتنے ہیں اتنوں کو تو کہنے دو نا۔ یہ نئی نئی کہانیاں سناتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں سارے رنگ ہی اللہ کے، سارے روپ ہی اللہ کے، یہ کہانیاں ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو جی جو جس کو پکار رہا ہے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پکار رہا ہے، تو خدا کے بندو اگر سارے روپ ہی اللہ کے تھے تو حضور بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟ آپ دین کی اتنی بڑی بات کو، عقیدہ توحید کو اس رنگ میں آپ لے رہے ہیں۔ اب ان کو سپورٹ کیا کن لوگوں نے؟ جو ملنگ کہلاتے تھے، کہتے ہیں ساڑھے پیر صاحب درویش نے، وہ تقریر نہیں کرتے، تقریر کرنے لیا نہ ہوتے مولوی صاحب رکھے نے، میں کیوں کر دے تاں نہیں، انہوں نے آؤندی نہیں، آؤندی ہوندی تو مڑ دے کدے نہ، انہوں کو کچھ پڑھن تاکہ تقریر ناراض ہو گیا ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، یعنی کرامت پیر صاحب بتائیں گے اور مسئلہ مفتی صاحب بتائیں گے، کیسا انوکھا تقسیم کا طریقہ ہے۔ دعا پیر صاحب فرمائیں گے اور جمعے کا خطبہ مفتی صاحب۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ ملنگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولویوں نے کی پتہ ہو بھائی، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو 2-3 سٹوریاں سنائیں گے، کوئی آپ کو حیرت انگیز بات سنائیں گے، کوئی کہیں گے نہیں بیٹا معرفت اور چیز کا نام ہے، تھوڑا سا آپ کو فلسفہ دے کے لاجک دے کے الجھائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسن اسی معرفت میں ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے، اور جہاں تک بات اہل ذکر کی ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے، اللہ والوں کے تو ہم خادم ہیں، جاروب کش ہیں، لیکن آپ سنیے رسول کریم کا جو طریقہ ہے، علم کے ساتھ حضور کا جو شغف ہے۔ آج نا لوگ خطباء کو جانتے ہیں، واعظین کو جانتے ہیں، یا جو سوشل میڈیا پہ لڑائیاں کر رہے ہیں ان کو جانتے ہیں۔ میں جاتا ہوں اجتماعات میں تو لوگ کہتے ہیں مولوی لڑ رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ نے دیکھا ہی 5-6 مولوی ہیں، ہمارے تو سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جو بیٹھ کے توجہ کے ساتھ رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ۔ آپ نے 4 بندے دیکھیں آپ پریشان ہو گئے، آپ نے دیکھا ہی نہیں، کبھی آپ کھڑکی کھول کے پیچھے دیکھیں سبزہ بڑا شاندار ہے،
اور یہ جو آپ مایوس ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ بے فکر رہیں. درجنوں سینکڑوں لوگ بیٹھے جو صبح سے شام تک مدینے والے کا دین پڑھاتے ہیں اور خلوص کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. میرے عزیز آپ میری بات پہ غور کریں. حضور مسجد میں تشریف لائے، اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے، اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایک طرف ایک شخص بیٹھ کے دین کی بات کر رہا تھا. حضور دونوں مجلسوں کے بیچ کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں ہی خیر والی ہیں، یہ بھی خیر والی، یہ بھی خیر والی. اور میں کہا کرتا ہوں تدریس کرنے والا پریشان نہ ہو کہ خطیب کی بلے بلے زیادہ ہے، واعظ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، وہ بھی پریشان نہ ہو. کریم نے کتنا کرم کیا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، فرمایا مجلسیں دونوں خیر والی ہیں، پر انی بعثت معلماً، مجھے تو رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے نا، میں تو معلم ہوں نا. یہ لفظ کہتے کہتے حضور علم والی مجلس میں بیٹھ گئے، اس مجلس میں جہاں دین کی بات ہو رہی. تو اس اہمیت کو سمجھیں، دینی علم کی اہمیت کو سمجھیں. پھر جو آیت میں نے پڑھی، اللہ کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. عالم پیر بن بھی جائے نا تو اس کی زیادہ کرامتیں نہیں ہوتی، اس نے کو بات سنانی ہے تو سوچ سمجھ کے ہے نا. تو جاہل جو ہوتا ہے اس کو تو عام اجازت ہے نا جو مرضی کہتا رہے. علم خشیت پیدا کرتا ہے، جسے جس چیز کا پتہ چل جاتا ہے نا پھر اس سے ڈرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا. وہ تو آپ ویسے پنچایت میں بیٹھے ہیں تو کچھ بندے ایسے ہیں جو بولنے نہیں دیتے، بالکل ان پڑھ ہیں، کہیں سے نہیں پڑھے، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی داستانیں، ان کے پاس آپ بیٹھے ہو تھکنے نہیں دیتے، اور بات ان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی، تو آپ ان کو عالم تھوڑا سمجھ لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ آیت پڑھ کے فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے، جس کی باتیں محتاط ہوں، جس کی گفتگو محتاط ہو، جس کا لب و لہجہ محتاط ہو. یہ ذوق جب طبیعت کے اندر آتا ہے علم کا، پھر ساتھ ساتھ خشیت آتی. آپ بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے دعوے کوئی نہیں تھے. آج تو ہمارے بڑے بڑے القابات ہیں، اور جو روایتی نقیب ہوتے ہیں محافل میں انہوں نے پکے لقب یاد کر لیے ہوتے ہیں، جو آتا ہے سب کے ساتھ ایک ہی جڑ دیتے ہیں، پکے کٹھے یاد کر لیے. ان کو نہیں پتہ یہ بندہ اس کا اہل ہے کہ نہیں، وہ کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں. عزیز بھائی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک نے شانیں بیان کی. شانیں، حضور نے کہا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. لیکن علم خشیت پیدا کرتا ہے نا، جب کوئی جان لیتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے. حضور نے ان کی شانیں بیان کی. انہوں نے ساری زندگی ایک ہی بات کی، لوگوں میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، مجھ سے تو 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. اب خشیت آ گئی ہے نا، اب مزاج اور ہو گیا ہے، اب ذہن سازی اور طرح کی ہو، مزاج اور. جب آپ کے اندر خشیت آنے لگتی ہے، خشیت، پھر آپ کے اندر وہ قرار آتا ہے، قرار، کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب نہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ میں لفظوں میں کچھ اور کہتا ہوں اور عمل میرا کچھ اور ہے، پھر آسانی سے انسان عمل کرنے لگتا ہے. دینی طالب علم جو ہیں اور عام عوام جو ہے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کے علم کی طرف جب ہم توجہ کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر بحث ہوتی ہے، ہم کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں پھر جا کے اپنے محلے کے امام کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بات کبھی نہیں سنائی، تو یہ دیکھیں آج میں نیا مسئلہ سن کے آیا ہوں. وہ معاملات جن کے اندر گنجائش ہے، مستحبات ہیں، وہ کہیں کرتا دیکھ لیں تو آ کے ہم اپنے امام کے ساتھ بحث شروع کر دیتے ہیں. یہ لڑائی نہیں کریں، آپ علم کا ذوق پیدا کریں، اور اس لیے نہیں کہ بحث کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. آپ عمل کے لیے علم حاصل کریں، عمل کے لیے، اور شوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ. آپ یہ جو معرفت ہے نا ساری کی ساری، اور یہ جو دل کا نور ہے، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے ساتھ وابستہ ہے. اگر قرآن و سنت کے آپ قریب ہوتے جائیں گے تو دل روشن ہوتا جائے. یہ بھی ایک تڑپ ہے اگر لگ جائے، یہ بھی ایک ذوق ہے اگر پیدا ہو جائے. یہ بھی یہی ہمارے صوفیہ کرتے تھے، وہ دور دراز جاتے تھے،
علم حاصل کرتے تھے، پیاس بجھاتے تھے۔ کچھ لوگ حنفی ہوئے، کچھ حنبلی ہوئے، کچھ شافعی ہوئے، کچھ مالکی ہوئے، کچھ چشتی ہوئے، کچھ قادری ہوئے، کچھ نقشبندی ہوئے، کچھ سہروردی ہوئے، کچھ کا مشرب طریقت کے لحاظ سے نقشبندی چشتی رہا، کچھ کا مذہب فقہ کے لحاظ سے کچھ ہوا۔ اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک تھے، تو پھر یہ کہ الگ الگ کیوں تھے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایلوپیتھک دوائی سے آرام آتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں میرا گزارا ہی ہومیوپیتھک سے چلتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں تم دونوں ہی چھوڑو، کوئی اچھا حکیم بتاؤ کہاں ملتا ہے۔ تو جس قسم کی طبیعت ہوگی آپ اس قسم کے حکیم کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ سارے ٹھیک ہیں، طبیعتوں کا مزاجوں کا معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو حق والا بنایا۔ اب کوئی آدمی دور دراز چل کے گیا ہے، اس نے جا کے وہاں سے فیض پایا تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا حصہ وہیں تھا۔